نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیری دل میں اتر جائے میری بات. محترم صدر محفل، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. صدر علی وقار آج سے 1400 سال پہلے ماضی میں جان کر دیکھے کہ دنیا کا قدیم معاشرہ تو تھا انسانوں کا، مگر جہاں بجا غیر مذہب انسان موجود، جہاں قانون تو تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت ہی عزت کا معیار تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے میں تھا. پھر ایسے میں صدر ذوالفقار خدا وند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا کہ جن کی تعلیم و تربیت، علم و عرفان کی بدولت اس معاشرے نے پلٹا کھایا کہ وہی لوگ تھے، وہی قبائل تھے، وہی انسان تھے، مگر طرز زندگی تبدیل ہو گیا تھا، رہن سہن تبدیل ہو گیا تھا کہ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربادی کا علامت تھا وہی معاشرہ پیار، محبت، امن، سکون اور جہاد کی علامت بن گیا تھا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب والا، یہی تعلیم و تربیت، علم و عرفان کی بدولت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، کہ وہی تو یہ علم تھا کہ جس کی بدولت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کہ جبھی تو اسلام کی تعلیمات کے آغاز تک لفظ اقرا سے ہوا، کیونکہ یہ تعلیم نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اولاد آدم کا گمشدہ خزینہ ہے، انسان کو اوج کمال پہنچانے کا زینہ ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا رسائی کا زینہ ہے. اس لیے شاید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کیا خوب شعر کہا: ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعت خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتا. جناب والا، علم کے زور بازو پر ترقی کے عالم مثال قائم کر رہا ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگواتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے، پھر حقیر سی سیوی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگاتی اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کھپالا، مجھے فکر امن، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. اور پھر تعلیم کی بدولت تاریخی گواہ ہے کہ آپ کے پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنے خواب میں لیا اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چھان نظر آیا اور چھان میں انسان. میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کے رہی ہے. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. جناب والا، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور عزی البیرونی بنتے ہیں اور اپنی زندگی بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزک نیوٹن گرامبل بنتے ہیں تو دوسرے کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاستی میں اترتے ہیں تو ابراہیم لنکن، نیلسن مینڈیلا بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کا میدان کا سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان اور محمد علی جناح بن کر قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کا سپاہی جب آئی ٹی کے میدان میں اترتے تو کسان کے بیٹے بل گیٹ ہو یا غربت و افلاک کا سامنا کرنے والا مادام کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر
जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम का मैदान के सिपाही जब कुछ करने का ठान लेते हैं तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर उंगली का गुलाम बनाकर जब स्टेप की सूरत में जीने का नया ढंग सिखाते हैं। जनाबे वाला, फिर मैं एक और रुख से बात करूं तो हिल्टन ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी माए दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा, क्योंकि जानता था कि औलाद की पहली दर्स का माँ की गोद होती है, जहाँ से इंसान की तालीम और तरबियत का आगाज होती है, जहाँ इंसान बोलना सीखता है, फिर बाप की उंगली थाम कर चलना सीखता है। यही वजह है कि सदर ज़िवकार जब यही तालिब इल्म असतिज़ा के ज़रिए से आता है तो आरफा करीम अली नवाजी की सूरत में ना सिर्फ अपना नाम रोशन करता है बल्कि अपना मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन करता है। मैं अपने तकरीर का इख्तिताम इन अशार से करना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वमा अलैना इल्लल बलाग।